سونے کی حاجت نہیں ہے. نیند تو چھوڑ دیجیے، نیند کی جو ابتدا ہے، غفلت کی جو ابتدا ہے، یعنی اونگ آنا، وہ بھی نہیں آتی اس کو. اس لیے معبود برحق وہی ہے. جس کو بھی دنیا میں نیند آتی ہے، جس کو اونگ آتی ہے، جس کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا، وہ سب اس کا ہے. اس لیے وہی معبود برحق. زندگی موت کا بھی مالک وہی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، چاند ستارے جو کچھ بھی ہے، تمام کا مالک وہی ہے. تمام لوگ، بہت سے لوگ آرٹیفیشل بارش سے لے کے تمام چیزیں کر رہے ہیں. ایک معمولی سے زلزلے کا جھٹکا روکا نہیں جا سکتا، پوری دنیا مل جائے. اسی طرح سے اس پر ایک واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. نمرود نے اس دعویٰ کیا تھا کہ میں معبود میں ہوں، رب میں ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے کہا کہ معبود تم نہیں ہو، جب اس نے وجہ پوچھی کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیوں مجھے رب نہیں مان رہے ہو، کیوں معبود نہیں مان رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کو رب مانتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو یہ نمرود نے کہا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں. اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک جس کو قتل کی سزا تھی، اس کو قتل کرنا تھا. اس نے کہا کہ میں اس کو آزاد کر دیا، اس کو زندگی دے دیا، اور جس کو آزاد کرنا تھا اس کی اس نے گردن کاٹ دی. یہ ایسے شخص کی عقل ہے جو خود کو معبود کہتا ہے. اس کو زندگی دینا اور موت دینا اس سے وہ تعبیر کر رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو دلیل تھی اس کو چینج کیا کہ اس کو اتنی ایسی دلیل نہیں سمجھ میں آئے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے. اگر تم رب ہو نا تو تم یہی کام الٹا کر کے دکھاؤ. تو قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے اس بات سے مکر گیا اور ہکا بکا رہ گیا. زمین و آسمان پر یہ جن لوگوں نے معبود اپنے بنائے بھی ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر کے قرآن مجید کی جو آیت ہے اولئک کالانعام، ان کی جو مثال ہے جانوروں جیسی، بلکہ ان سے ہی بدتر ہے. آج دیکھ لیجیے جن معبودوں کی پوجا کی جا رہی ہے، یا تو کوئی انسان تھا، زندہ تھا، مر چکا، قبر میں گیا، اس سے اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کر رہے ہیں، اس کو ہم غوث مان رہے ہیں، مددگار مان رہے ہیں. یا پھر ہمارے جو دوسرے بھائی لوگ ہیں وہ ایسے کی بات کر رہے ہیں جس کو بغیر بانس کے، بغیر باندھے، رسی سے باندھے اس کو یہاں سے وہاں ٹرانسفر نہیں کر سکتے، کہیں رکھ نہیں سکتے. ایسے کو معبود مان رہے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، غیر اللہ کے سامنے جو لوگ سر جھکاتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے ان کو خوش اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. ایک چیز یہ بھی ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا بھی رد کر دیا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. اس اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے کون ہے، کس کے اندر یہ ہمت ہے. اما ہمارا کی ایک آیت ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یوم یقوم الروح، اس دن کھڑے ہوں گے روح، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، والملائکہ، اور فرشتے. خاص طور سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے فرشتے کا ذکر کر دیا گیا، اس میں جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، لیکن اسپیشلی ان کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تمام انبیاء کرام تک لاتے تھے. کتنا بڑا ان کا رتبہ اور مرتبہ ہے، لیکن ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. وہ کھڑے ہوں گے، والملائکۃ صفا، سب بنا کر کے کھڑے ہوں گے تمام فرشتے. لا یتکلمون الا من اذن، کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو رحمان چاہے گا وہی بات کر سکے گا، وہی زبان کھول سکے گا، اور وہ بالکل سیدھی سچی بات کرے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا. آج ہم نے جو معاشرے میں یہ سوچ بنی ہوئی ہے لوگوں کی، یہ ہم فلاں کو منا لیں گے، فلاں کے ہاتھ پر
بیعت کر لیں گے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ان کو جنت میں جانے سے کوئی روکے گا نہیں، ان کا ہاتھ پکڑے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جلیل القدر فرشتے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے، یہ لوگ سب بنائے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے قیامت کا وہ منظر ہوگا جب تمام لوگ جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہم لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قدر جلال میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کیجیے کہ جلدی حساب کتاب کریں۔ وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے گا، یہاں تک کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا سفارش کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد کسی کا مرتبہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ بھی کیا کریں گے اس وقت جب سفارش کے لیے جائیں گے تو سجدے میں گریں گے، اللہ کی تسبیحات بیان کریں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجازت دے گا اٹھیے اور آپ سفارش کیجیے۔ بہرحال بہت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس میں آگے باتیں کی جائے گی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.